سورہ رمز میں یہ بات واضح طریقے سے ہم سے پوچھا ہے، ذرا پوچھئے ان لوگوں سے کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یعنی سمجھ رکھنے والے اور بے سمجھ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہاں پر سمجھ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی جانتا ہو اور نہ سمجھ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جتنے لوگ جاننے والے ہیں وہ سب سمجھدار ہوتے ہیں، گویا سمجھداروں ہی کو جاننے والا کہا جائے گا، نہ سمجھ کو جاننے والا نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں علم وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے علم نہیں کہتے جس کو دنیا والے پڑھائی کہتے ہیں، ڈگری کہتے ہیں، اسٹڈی کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کو ہنر کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اس وقت دنیا میں اس ڈگری کے جانب لوگ بھاگتے ہیں جس ڈگری کی مانگ زیادہ ہے، کمائی زیادہ ہے۔ جس ڈگری میں کمائی نہیں ہے وہ ڈگری کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ کالج کا ایک مرتبہ دورہ ہوا، اس وقت میں ایک انجینئرنگ کے سیکشن میں نے پوچھا اس سیکشن میں بچے کتنے ہیں، اس شعبے میں بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں صرف 6۔ میں نے کہا دوسرے سیکشن میں؟ کہا اس میں تو بیٹھنے بھی جگہ نہیں۔ میں نے پوچھا بھی کیوں؟ کہا اس کا دنیا میں مانگ زیادہ ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور اس کی اس پڑھائی کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے پڑھائی کے اعتبار سے یہ مضبوط پڑھائی ہے اور وہ کمزور پڑھائی ہے، کمزور پڑھائی کی مانگ زیادہ ہے، مضبوط پڑھائی کی مانگ کم ہے، اس لیے اس میں طلباء عزیز اسٹوڈنٹس زیادہ داخلہ لیتے، اس میں نہیں لیتے۔ تو پتہ چلا آج کل لوگ پڑھائی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھائی پڑھنا کمانے کے لیے، پہلے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ اخلاق والے ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ اعمال والے ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سمجھدار ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جاتا تھا، عزت دی جاتی تھی۔ اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی کہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ وہ مہذب ہیں، باادب ہیں، اور وہ انتہائی تہذیب سیکھے ہوئے انسان ہیں، بد تہذیب نہیں ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ انتہائی پروقار ہوا کرتے تھے، اور آج پڑھے لکھے انتہائی آوارہ ہو گئے۔ بہت کم پڑھے لکھے باادب ہوتے ہیں، جن کے اندر تہذیب ہے، جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر اعمال ہے، جن کے اندر دعوت ہے، جن کے اندر دین ہے، وہ مہذب ہیں، اور جو بے دین ہے وہ انتہائی آوارہ، انتہائی عیاش۔ چنانچہ آپ اس وقت غور کر سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے بنگلور کا حال کیا ہے، دیگر تمام سڑکوں کا حال کیا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے غور کیجئے، ہفتہ اتوار غور کیجئے، اب ان سے پوچھئے یہ آوارہ گردی کس اعتبار سے ہے، تو لوگ بتائیں گے یہ آوارہ گردی ان سٹوڈنٹس کا ہے جو کالج میں پڑھتے ہیں، ان آئی ٹی والوں کا ہے جو نوکری کرتے ہیں، باہر سے آ کر یہاں پر ملازمت کرتے ہیں اور انتہائی آزاد قسم کے عیاش و فحاش حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب ان پڑھ ہیں، کہا ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں لیکن الٹریٹس ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ان پڑھ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انتہائی بیکار انسان ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ادب، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تہذیب، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وقار، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی
کہ ہم کالج کے اسٹوڈنٹس پر محنت کریں، ہم پڑھے لکھے لوگوں پر محنت کریں. ایک تو ہے ان پڑھ لوگوں پر محنت کرنا، یہ تو دعوت و تبلیغ کا کام کا ایک وافر حصہ ہے ہی کہ ہم ان پڑھوں پر محنت کریں، ہر طبقے پر محنت کریں، ڈرائیوروں پر اور میکینکوں پر، دیگر تمام لو طبقے کے کام کرنے والوں پر محنت کرو. اس سے زیادہ پڑھے لکھے دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے پڑھے لکھے لوگوں پر محنت کریں. تو پھر انشاءاللہ وہ لوگ پڑھے لکھے جن کے اندر اس وقت آزاد مزاج پیدا ہو گیا ہے، انجوائے یور فریڈم، کوئی بھی ان کو روکے. جیسے ایک ملک میں، یورپ ملک میں، پڑوس ملک پاکستان کے کچھ لوگ رہتے تھے، کچھ فیملی رہتی تھی. باپ نے بیٹے کو ڈانٹا لیٹ آنے پر، بیٹے نے کیا کیا، فوراً پولیس کو کال کیا، پولیس آئی، باپ کو لے کر چلی گئی کہ آپ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے آزادی میں آپ خلل ڈال رہے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ لڑکا اور لڑکی کی آزادی میں آپ خلل ڈالیں. تو وہ باپ بہرحال تھوڑے دن کے لیے، ایک دو چند گھنٹے کے لیے ہی صحیح، جیل چلا گیا، جیل جا کر واپس آیا. اس نے پلان ڈالا فوراً کہ مجھے یورپ میں نہیں رہنا ہے، فوراً پاکستان جانا ہے. چنانچہ وہ بندہ وہ لاہور کا رہنے والا تھا، تو لاہور فوراً واپس لوٹ کر آیا. واپس لوٹ کر لاہور ایئرپورٹ میں اترتے ہی جوتے لے کر اتنا برسا اپنے بیٹے پر کہ اب کر پولیس کو فون، اب کر پولیس کو فون، اب پولیس کو فون کر. کیوں؟ کہا بدتمیز، اب تجھے پولیس یاد آیا وہاں، میں نے تجھے تہذیب سکھائی اور تو بد تہذیبی کو ترجیح دیا. جوتے مارا اس نے، اور اس نے بیان دیا اس کے بعد کہ اگر تم اپنے اولاد کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہو تو آپ یورپ کلچر پر اپنے بچوں کو پالو، اگر آپ ان کو تہذیب سکھانا چاہتے ہو، فرمایا ہندوستانی تہذیب جو ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو پرانا ہند کہا جاتا ہے، عربی، یہ تہذیب سکھایا کرو ان کو. چنانچہ اللہ کا فضل ہے پورے دنیا میں تہذیب کے اعتبار سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہندوستان و پاکستان اور دیگر تمام جو ملک ہم سے متعلق ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری تربیت یافتہ ہیں، ان لوگوں کے اندر آج بھی آپ تہذیب دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم میں سر یہ کو ہندوستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تہذیب سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. بد تہذیبی سے اللہ حفاظت فرمائے. ہماری اولاد، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ ان کی اولاد کی تربیت فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.